پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سنتے ہیں آج کی حدیث کہانی میں جنت جاؤں گا۔ امی جی، کاشف کھیلتے کھیلتے گر گیا تھا، گھٹنے پر چوٹ لگ گئی تھی اور خون بھی نکل آیا تھا۔ امی جی نے دیکھا تو زخم صاف کر کے مرہم پٹی کرنے لگی۔ کاشف مسلسل ہائے وائے کرتا جا رہا تھا۔ بس کرو کاشف بیٹے، یہ دنیا ہے، یہاں تو انسان گرتا بھی ہے اور چوٹ بھی لگتی ہے، البتہ جنت میں جتنا چاہو کھیلنا، نہ گرو گے نہ چوٹ لگے گی۔ جنت تو بہت خوبصورت ہوگی امی جان۔ جنت کی کھجوروں کے تنے سبز زمرد کے ہوں گے اور ٹہنیوں کی جڑیں سرخ سونے کی ہوں گی۔ اس کا پھل مٹکے کے برابر ہوگا جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں اور مکھن سے زیادہ نرم ہوگا۔ مگر جنت جائیں کیسے؟ امی جان کے سمجھانے پر کھجوروں کے شوقین کاشف کی توجہ چوٹ سے ہٹ کر جنت کی جانب چلی گئی تھی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ کرن جو قریب ہی بیٹھی تھی، کاشف کی بات سن کر بولی، شاباش کرن بیٹی۔ دادی جان بھی کمرے میں موجود تھیں اور کرن کے حدیث بیان کرنے پر بہت خوش ہوئیں۔ یہ تو آسان ہے۔ کاشف پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں میں جنت جاؤں گا، کبھی نہ چوٹ لگے گی، شہد کھجوریں کھاؤں گا۔ کاشف قالین پر بیٹھا بلاکس کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنی تازہ ترین نظم گنگنا رہا تھا کہ بابا جانی کمرے میں داخل ہوئے اور مسکراتے ہوئے کاشف سے پوچھنے لگے، اچھا بھائی، لا الہ الا اللہ کا مطلب تو بتائیے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ کاشف نے جھٹ سے ترجمہ سنایا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، بابا جانی الہ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، یعنی صرف اللہ ہی کی ذات عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام جہان کا مالک و حاکم ہے۔ تمام چیزیں اس کی محتاج اور اس سے مدد مانگنے پر مجبور ہیں۔ ہم اسے نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی ہماری عقل اس کی قدرت اور طاقت کا اندازہ لگا سکتی ہے۔ بابا جانی نے تفصیلاً جواب دیا، بابا جانی آخر اس کلمے میں ایسی کون سی بات ہے جو اس کے ماننے والوں کو کامیاب اور نہ ماننے والوں کو ناکام و نامراد کر دیتی ہے؟ سلمان کلمے کا مطلب گہرائی میں جاننے کا خواہاں تھا۔ پیارے سلمان، جب کوئی بندہ اپنے دل کی آمادگی اور مکمل عقل و شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ہر اعتبار سے ہر شے پر اس کی حاکمیت کا اقرار کر لیتا ہے تو اس میں کچھ خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار کرنے والوں اور شرک کرنے والوں میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، وہ کیا؟ سائرہ اور کرن بھی وہیں آن بیٹھی تھیں۔ لا الہ الا اللہ کا اعتقاد انسان کے اندر تمام مخلوقات کے لیے محبت کا جذبہ بیدار کرتا ہے۔ یہ کائنات اس کے لیے خدائے واحد کا تخلیق کردہ ایک کنبہ ہے جس کا وہ خود ایک حصہ ہے اور باقی سب کے ساتھ اسے اپنائیت سے رہنا ہے۔ یہ کلمہ انسان میں خودی کو بیدار کرتا ہے۔ انسان جان لیتا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، پس وہ غیر اللہ کے آگے جھکنے سے بچ جاتا ہے۔ خودی کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ پر ایمان انسان میں انکساری پیدا کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے عطا کردہ تمام نعمتیں اور صلاحیتیں اس کی اپنی نہیں بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی عطا کرتا ہیں، اور یہ سوچ غرور کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ بچے بہت غور سے بابا جانی کی باتیں سن رہے تھے۔ اس کلمے کو ماننے والا جانتا ہے کہ نیک عمل کے سوا نجات کا کوئی راستہ نہیں، اس لیے وہ نیکیوں کی دوڑ میں آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک زبردست خدا کو ماننے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ بظاہر ناممکن اور مشکل ترین حالات کو اس کا اللہ لمحوں میں آسان کر سکتا ہے، پس وہ پر امید رہتے ہوئے اسی کی جانب لپکتا ہے۔ کلمہ پر ایمان رکھنے والا انسان پرعزم اور بہادر ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی پشت پر زبردست طاقت والا اللہ ہے جو اسے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اسی یقین پر وہ بڑی سے بڑی طاقت اور مشکل کے سامنے ڈٹ جاتا ہے۔ اس کلمے پر ایمان رکھنے والا انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی اور دنیاوی شان و شوکت سے بے نیاز ہوتا ہے۔
حسد جیسی بیماریاں اس کے قریب بھی نہیں آتیں۔ سب سے بڑھ کر لا الہ الا اللہ کا اعتقاد انسان کو اللہ کے قانون کا پابند بناتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ البصیر ہے، وہ اسے دیکھ رہا ہے، اس لیے لوگوں میں تو درکنار تنہائی میں بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا برائی کے قریب نہیں جاتا۔ بچے بہت انہماک سے بابا جانی کی باتیں سن رہے تھے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب تو مجھے آج سمجھ آیا، سائرہ نے کہا۔ کاشف شہزادے، آپ کو بھی کچھ سمجھ آیا کہ نہیں؟ امی جان نے لاڈ سے کاشف کی ناک کھینچی۔ جی، مجھے سمجھ آیا کہ مجھے ہر شے میرے اللہ کی ہے تو مجھے ہر شے کا خیال رکھنا ہے۔ نفع و نقصان کا مالک صرف میرا اللہ ہے تو مجھے کسی کے آگے نہیں جھکنا۔ ہر کامیابی اللہ کی دی ہے تو غرور نہیں کرنا۔ نیکیوں کی دوڑ میں کرن سے آگے نکلنا ہے۔ صرف کرن سے؟ سب ہنسنے لگے تھے، جبکہ کرن نے آگے نہیں نکلنے دوں گی کا نعرہ لگایا تھا۔ اچھا، اور کیا سمجھ آیا؟ بابا جانی کو اس کا معصوم انداز بہت پیارا لگ رہا تھا، اور یہ کہ میرا اللہ بہت زبردست طاقت والا ہے، اس لیے مجھے کبھی مایوس نہیں ہونا اور بہت بہادر بننا ہے، مطمئن رہنا ہے، کسی سے حسد نہیں کرنا۔ اور کاشف سر کھجانے لگا تو کرن بولی، اور اپنے اللہ کی ہر بات ماننی ہے، کیونکہ وہ ہمیں ہر حال میں اور ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے، اور جلد ہی ہماری اپنے اللہ سے ملاقات بھی ہونی ہے۔ شاباش بچوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے۔ بابا جانی خوش ہو کر بولے تو کاشف پھر سے گنگنانے لگا، میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، معنی بھی اس کے سمجھتا ہوں، اور اب اس کو عمل میں لاؤں گا، میں تو جنت جاؤں گا، کھجوریں کھاؤں گا۔ امی جان نے انشاءاللہ کہا اور کاشف کی شاعری پر سب ہنسنے لگے۔